اچھا جی بھائن اے تو ڈیسائڈ نہیں کیتا کہ پروگرام دا نا کی رکھنا ہے. پوڈ کاسٹ ہے لیکن یا پوڈ بس کاسٹ دا نا کی رکھی ہے ہیں گپ شپ گپ شپ یا گفتگو. گفتگو احمدیت کا. ٹھیک ہے گفتگو رکھ لیتے ہیں کیونکہ اور بھی کی چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک یس ہے چلو جی شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، خاکسار کا نام ہے فاران ربانی. میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایک ادنا خادم اور مربی سلسلہ ہوں، اور فی الحال ڈیٹرائٹ مشیگن امریکہ میں خاکسار جو ہے مسجد محمود کا امام ہے. اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اس گفتگو میں خاکسار کے ساتھ خاکسار کے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، بہت ہی عزیز دوست اور بڑے بھائی مکرم محمد اسلم قریشی صاحب موجود ہیں. محمد میں نے کہہ دیا ہے، محمود نام ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی اچھے دوست اور نام بھی غلط بتا دیا. اتنا خیر چلتا ہے. بہرحال نروسنس بھی ہوتی ہے، تو پہلی ایپیسوڈ ہے تو تھوڑی بہت تو نروسنس بہرحال جائز ہے. تو اپنا بٹن تو نہیں ٹوٹ گیا؟ ٹھیک ہے. تو محمود بھائی، سوری محمود بھائی، ٹھیک ہے صحیح نام اس وقت نے بتایا. شروع کرتے ہیں آپ کے تعارف کے ساتھ. آپ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا اپنا پہلے انٹروڈکشن کرائیں، پھر مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ پروفیسر صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا اس فورم پہ. جیسا آپ کو نام کو پتہ ہے، محمود اسم قمر نام ہے میرا. میں بیسیکلی ہم کشمیری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں ڈفرینٹ ایریا سے میرا تعلق رہا ہے، جیسے اٹک ہے، ربوہ ہے، لاہور. اور اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہوئے ہیں پوری فیملی کیلیفورنیا. اور میری ایجوکیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق دی ہے. میں نے 99 میں وصیت کی تھی، وصیت تاریخ میں. اور میں اپنی فیملی کا پہلا اور اپنے خاندان کا تیسرا موسی ہوں، پورے جو ہمارا ماشاء اللہ. قریشی صدیقی خاندان ہے اس میں سے. تو جماعتی فورم کے اوپر اور جماعتی پلیٹ فارمز کے اوپر ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ڈفرینٹ آفیسز میں خدمت کرنے کی. سیکٹری تربیت رہا ہوں میں منڈی بہودین ضلع کا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ مجالس میں قائد مجلس، سعیم، ماشاء اللہ. سیکٹری تبلیغ، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ توفیق دیتا رہا ہے. امام الصلاۃ کی توفیق ملی ہے لاہور میں 2 سال کے لیے. پروفیشنلی میں پروفیشنل انجینئر ہوں یہاں پہ امریکہ میں، اور پروجیکٹ مینیجر کی جاب کر رہا ہوں اس وقت. ماشاء اللہ. آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کیلیفورنیا آئے، تو امریکہ میں سب سے پہلے جہاں آپ آئی ہیں وہ کیلیفورنیا تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ میں 2013 میں کیلیفورنیا آیا تھا. پہلے وزٹ کے لیے 2012 میں، پھر 2013 میں دوبارہ آیا تھا پرماننٹ یہاں پہ اسٹے کرنے کی نیت سے. تو والدہ کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑا تھا، والدہ اور والد صاحب کی وجہ سے. جب 2012 میں واپس گیا ہوں تو والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، اور والدہ کو پھر میں 2013 میں اگست میں ساتھ لے کے آیا تھا. پھر اسائلم کیا میں نے 2014 میں، میرا کیس پاس ہوا ہے. پھر فیملی پیٹیشن کی ہے، اور اس دوران پھر میں نے فیملی آنے کے بعد پھر آگے اسٹڈیز کی، اور جاب ساتھ پیرلل چل رہی تھی. ایک اسٹرگل کا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس میں پھر کافی جو تھا وہ ہارڈ شپ کے بعد، ہارڈ شپ اس سینس میں نہیں تھی کہ مجھے کوئی ایکسٹراڈنری ہارڈ شپ کرنی پڑی، لیکن ٹائم کی اسکیجول کے حساب سے کافی ہارڈ جو ہے نا وہ ہارڈ تھا کہ جاب کو اور ساتھ اسٹڈی کو، اور والدہ ڈسیبلڈ تھی، ان کو ساتھ مینیج کرنا اور فیملی کو ساتھ مینیج کرنا، ساری چیزیں کولیکٹیولی ساتھ جماعت کی رسپانسبلٹیز جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا تھا. تو وہ ایک خدا تعالیٰ خود آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا گیا، اسباب بھی اسی نے بنائے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے گھرانے میں پہلے اور خاندان میں تیسرے فرد تھے جنہوں نے وصیت کی. تو نظام وصیت میں شمولیت کی وجہ کیا بنی؟ میرا شروع سے جماعت کی طرف سے، والد صاحب اور والدہ کی طرف سے ایک خاص چیز جو ہمیں وہ بتائی جاتی تھی، جو بچپن سے ہی راسخ تھی، وہ یہ تھی کہ خلافت ہے، نظام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں شروع سے ہی اجتماعات جو ضلع میں ہوتے تھے دور ہوتے تھے کافی،
سٹی میں، تو اس میں شامل ہونے کے لیے پورا سال انتظار کرنا، تیاری کرنی، دعائیں یاد کرنی جماعت کی، قرآن پاک میں نے ناظرہ اس گاؤں کے ماحول میں 6 سال اور 8 ماہ کا تھا، میں نے قرآن پاک ختم کر لیا تھا ناظرہ۔ ماشاء اللہ۔ میں 99 میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت، تو میں اپنے گھر واپس گیا ہوا تھا، تو اٹک سے ہمارے قائد صاحب ضلع جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسجد میں آ کے نظام وسیط کے اوپر ایک پروگرام رکھا تھا مغرب کی نماز کے بعد آدھے پونے گھنٹے کا، تو انہوں نے لوگوں کو انکریج کیا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ تحریک ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ، یہ کتاب ہے رسالہ الوسیط ہے، اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں۔ تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ اسی وقت ادھر بیٹھے ہوئے آیا کہ بات یہ ہے کہ پڑھیں تو اس کتاب کو تب ہم، کہ جب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بات پہ شک ہو یا ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہو۔ تو میں نے کہا یہ کتاب پڑھنی بہت ضروری ہے، لیکن یہ وسیط کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے اسی وقت ان کو کہا کہ میری تو آپ ابھی کریں وسیط، اسی وقت رائٹ اوے، تو کتاب میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ، پھر بھی میں انکریج یہی کروں گا کہ آپ پہلے کتاب پڑھ لیں۔ آپ کی ایج کیا تھی اس وقت؟ میری ایج تھی اس وقت کوئی 18-19 سال۔ واہ، ماشاء تو اللہ۔ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ نا میری وصیت جو ہے وہ ابھی فارم فل کریں میرا، میں ابھی یہاں سے کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے فارم فل کیا میرا، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی نا میں 200 روپے پاکستانی جو ہیں وہ میں پاکٹ منی جو ہے نا آپ کی لکھ رہا ہوں اس میں۔ تو میں نے کہا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں لکھ دیں، لیکن میری وصیت پروسیڈ کریں۔ تو میں گھر آیا تو میں نے امی اور میری بڑی سسٹر تھی ان کو میں نے بتایا کہ بھائی میں نے تو وصیت کا فارم فل کر دی ہے۔ والد صاحب موجود نہیں تھے اس وقت گھر۔ تو امی نے اور بڑی سسٹر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تم ابھی بچے ہو تو تمہیں تھوڑا سا اس میں مزید پڑھنے چاہیے تھی، اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذمہ داری کی توفیق بھی اللہ نے دینی ہے، میں نے تو بھارت کر دی ہے وصیت۔ تو سارے جو ہے نا وہ بڑا خوش ہوئے کہ چلو الحمدللہ اس نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، اور میری وصیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہ 2000 میں میری فیملی کے اوپر کچھ کیسز ہو گئے، جماعتی ایشوز بنے، اور موجودہ حضرت صاحب جو تھے وہ ناظر اعلیٰ تھے، اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ربوہ شفٹ ہو جائیں۔ تو پھر ہم وہاں سے، یہ 2000 میں ہی ہم ربوہ شفٹ ہو گئے۔ جب ہم ربوہ شفٹ ہوئے تو پھر اس وقت ایک دن ابو نے یہ کام کیا کہ ابو 8-10 فارم لے کے آئے وصیت کے، اور ساتھ جو دعائیہ خزائن ہے جماعت کی، جس کے اوپر نا وہ حافظ مظفر صاحب نے اور ایک اور مربی صاحب تھے انہوں نے وہ پبلش کی ہوئی تھی، مولانا اعظم اکثیر صاحب۔ تو وہ ابو نے آ کے وہ دعائیہ خزائن کی کتاب دی سب کو کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو تحفہ ہے، اس کو یاد کر کے دعائیں کریں، اور یہ سارے بچے جو ہے نا وصیت کے فارم فل کریں، سارا گھر موسی ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر ہم نے پھر ساری فیملی جو ہے نا اس میں، ابھی میری ایک سسٹر نہیں ہے لیکن باقی انہوں نے ابھی کرنی ہے، تو باقی ساری فیملی جو تھے ہماری وہ وصیت کے وصیت کے نظام میں داخل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس خدا کا فضل تھا کہ وہ اس نظام میں آنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جو احمدی ہیں ہمارا کوئی اس میں اپنی بڑائی نہیں ہے، یہ اس نظام اور خدا تعالیٰ کا فضل اور غفار کی چادر ہے کہ وہ ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اس قابل سمجھے کہ اس تحریک میں شامل کر لے۔ باقی اس تحریک کی برکت سے آگے پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ فضل کرے اور بخشش کے سامان پیدا کرے، اور انسان کے اندر پاکیزہ تبدیلیاں کرے، تاکہ ہم اس نظام کی جو پریسٹیج ہے یا اس کا جو مقام ہے اس کو ماند کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پیچھے اس کا بھی چہرہ ہے، نظام وسیط کا بھی، بالکل۔ جماعت کا بھی۔ تو یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے انسان کو۔ بعض لوگ جو نظام وصیت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم موسی نہیں ہونا چاہتے، ان کی طرف سے ایک اعتراض کہہ لیں، ایک بات کہہ لیں جو وہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسٹرا پیسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں؟ اگر ہم وصیت میں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا 1/10 حصہ دے دیتے ہیں، اپنی انکم جو ہے اس کا 1/10 حصہ دے رہے ہیں، تو باقی کے اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ آپ بتائیں، آپ نے اپنے ذاتی تجربے میں وصیت کے بعد کیا آپ پہ مالی تنگی آئی، یا خدا کا آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا؟ میں تو صرف اس میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر موسی ہو اور اس پہ مالی تنگی آ جائے۔ اگر ٹیمپریری کسی پہ کوئی تھوڑے بہت حالات آئیں گے بھی تو وہ خود خدا تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہ
ود ان دیٹ فرکشن آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو میرا اس پہ آرگومنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے وسیعت کے اوپر، تو میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر گھر میں بچے بھوکے ہوں اور کسان کے پاس صرف ایک ہی جو ہے نا وہ گندم کی بوری ہو اور وہ سیڈنگ کا سیزن ہو، تو وہ سیڈنگ کرے گا یا ان کو کھلا دے گا بچوں کو؟ وہ اگر اس ڈر سے کہ میرے بچوں کو بھوک ہے اس وقت، وہ اگر وہ سیڈ ضائع کر دے گا تو اس کو جو 70 ٹائم فصل ہونی ہے آگے وہ نہیں ہوگی. لیکن وہ اس زمین پہ یقین کرتا ہے. اور ایسے ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ جو نہری نظام ہے وہ نہیں ہے، پانی زمین کا کنووں کا بھی نہیں ہے، صرف لوگ بارش پہ انحصار کرتے ہیں. وہ پھر بھی موسم کے اوپر انحصار کر کے، جو اس کو نہیں پتا فور کاسٹ کہ آگے بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کو نہیں پتا کہ زمین کے حالات کیا ہوں گے، جانور اٹیک کر سکتے ہیں فصل کے اوپر، وہ پھر بھی جا کے وہ بوری جو ہے وہ زمین کے اندر بیج کو بو دیتا ہے. تو کیا خدا تعالیٰ پہ ہم اس طرح بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ میری گارنٹی ہے کہ میں تمہیں 70 ٹائم بلکہ 700 ٹائم یا 7,000 گنا یا سے بھی بڑھ کر دوں گا. تو وسیعت کے نظام کے اگر آپ کوئی بھی رینڈم بندے پک کر لیں جو موسیان ہیں، ڈے فرسٹ جب انہوں نے وسیعت کی وہاں پہ ان کا دیکھ لیں انکم، تو ان کی انکم تھرو آؤٹ دا ٹائم بڑھے گی. کبھی کسی اگر بشرطے کہ موسی ڈنڈی نہ مارتا. لیکن ڈنڈی مارتا ہے پھر وہ موسی آئی نہیں ہے نا. پھر خالی وسیعت کو فارم سائن کرنا وسیعت نہیں ہے. وسیعت کا تو ہے کہ آپ نے بلائنڈلی پھر اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو خدا تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہے. لیکن اگر وہ وسیعت کے نظام میں تو ٹوٹل توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. بالکل. اور اس میں نے اپنا ذاتی آپ نے پوچھا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا 200 روپے پاکستانی پر منتھ پاکٹ منی کے اوپر میں نے وسیعت کی تھی. اور اس کے بعد میری جو کنڈیشن ہے، جو حالات تھے وہ ڈرامیٹکلی چینج ہوئے ہیں. پھر میری فیملی کے حالات بھی، ہماری پوری فیملی کے حالات جو تھے وہ یعنی کہ وسیعت کرنے کے بعد ود ان 10 to 12 ایئرس اس حد تک چینج ہو چکے تھے اس پازیٹیو سائڈ پہ کہ شاید لوگوں کی جنریشنز در جنریشنز بھی نہیں ہوتے. ماشاء اللہ. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وسیعت کا نظام جو ہے یہ 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر. خدا تعالیٰ کی منشا تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چندہ عام کو جو ہے وہ کرٹیل نہیں کیا. ادروائز جب نیا نظام آتا ہے تو پچھلا ویسے ہی فورفیٹ ہو جاتا ہے. تو میرے حساب سے نظام وسیعت آپشنل ہے ہی نہیں ہے، یہ مینڈیٹوری ہے. لیکن خدا کی منشا تھی، خدا تعالیٰ تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مینڈیٹوری کا ورڈ استعمال نہیں کیا وہاں پہ. لیکن اگر رسالہ الوسیط کو بار بار پڑھیں تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے طور پر اس کو مینڈیٹوری سمجھتے تھے آرمدی کے لیے کہ یہ مینڈیٹوری ہی ہے، اس میں کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو بیسٹ اس میں میری طرف سے یہی ہے کہ جب بچے 15-16 سال کے ہوں اسی وقت ان کی وصیت کروا دی جائے. تو ایک تو ان کی تربیت کے اوپر اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا، خدا تعالیٰ اس کی برکت سے آپ والدین کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ تربیت اچھی ہو. اور نمبر 2 ان کو آگے خدا تعالیٰ جو دنیاوی امور ہیں ان میں خود ترقیات جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، اور وہ ان کی مشکلات خود حل کرتا ہے. ان کو رائٹ جو ہے نا وہ ویو کے اوپر رائٹ اپرچونٹیز ان کو ملتی ہیں. الحمدللہ. احمدی ہونے کی وجہ سے ساتھ میں یہ کہ پھر موسی بھی ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فضل، اللہ تعالیٰ نے بڑے نشان آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو ہم ان نشانات کی طرف لے کے چلیں جو کہ آئی ایم شیور آر ویری فیتھ انسپائرنگ، میں آپ سے اور اسی طرح ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خاندان میں احمدیت کا تعارف کس طرح سے ہوا؟ میرے سے بہت اچھا کوشچن ہے. ہمارے خاندان میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم کشمیر سے ہیں، تو میرے دادا کا جو نام تھا وہ سلطان علی خان تھا. اور وہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ ان کو پیار سے کالا خان کہتے تھے.
تو یہی نام ان کا آپ پھر چائے پی سکتے ہیں؟ جی ہاں جی. تو ان کا نام ان کا کالا خان سے ہی پھر وہ چل پڑا. اچھا. تو ہمارے خاندان میں جو پہلے جو میرے دادا تھے جنہوں نے یعنی میں صرف اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ احمدیت قبول کی. اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کا کہ یہ کشمیر میں پونچھ میں تھے اور گاؤں کا نام تھا کنویاں. تو میرے دادا کی پیدائش ہوئی ہے 1900 میں، سن 1900 میں. تو ہمارا خاندان جو تھا وہ بیسیکلی وہابی تھا پیچھے. تو اب اگر آپ اب بھی موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ جو جیولوجیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں یہ نیچرز اور پیپل کے جو بیہیویئر ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے جو لوگ ہیں یا جو افغانستان کے لوگ ہیں یا ایون جو بھی جو ماؤنٹینز پہاڑی علاقے کے لوگ پہاڑی ہیں. علاقے کے لوگ ہیں ان کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن ریجڈ بھی بہت ہوتے ہیں، سخت جان تھے. تو یہ اپنے عقیدے پہ بہت راسخ تھے. اور جس طرح اب بھی وہاں پہ دیکھا کہ مسلمان جماعت کے اگینسٹ ہے لیکن ان کا اپنے مذہب کی طرف جنون کی حد تک رجحان ہوتا ہے. تو ہمارے خاندان میں یعنی یہ تو دادا تو ہمارے میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ اور ریلیٹو تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر لیا تھا. حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے بزرگ جو تھے صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ کشمیر گئے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کشمیر ڈپیوٹ کیا تھا اس ایریا میں. تو شروع پر میرے دادا نے جو ہے نا وہ بہت مخالفت کی ان کی. اور میرے دادا جو تھے وہ اپنے ایریا میں مشہور تھے پہلوانی میں اور تیراکی میں. اس قدر مشہور تھے کہ اب 2007 میں کشمیر گیا ہوں تو وہاں پر کچھ لوگ مجھے پرانے ملے تو وہ میرے دادا کو جانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان جیسا طاقتور آدمی اور تیراک ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو اتنا ابھی تک ان کا نام وہاں پہ جو پرانے لوگ ہیں اور جو جانتے ہیں کشمیر میں گونجتا ہے. تو حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پکڑی والے کچھ واقعات ایسے ہیں جو ابو بتاتے تھے کہ پہلے واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ہمارا جو دادا کا گھر تھا یہ خود بھی نمبردار تھے اس ایریا کے. تو حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پکڑی والے گزر رہے تھے تو وہ آگے ان کے پاس کیونکہ نمبردار تھے تو انہوں نے بٹھایا کہ آپ نا کھانا وانا کھائیں اور لسی وغیرہ پی کے تو پھر جائیے گا. دوپہر کا ٹائم تھا. یہ کرتے کرتے زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو میرے دادا نے ان کو کہا کہ نماز کیوں نہ ادھر ہی پڑھ لیں کہ ورنہ آپ جاتے ہوئے لیٹ ہو جائیں گے. تو حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پکڑی والے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ نا نماز پڑھائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نا اس شش و پنج میں تھا کہ اگر یہ نماز پڑھائیں گے تو یہ غیر احمدی ہے میں ان کے پیچھے کیسے پڑھوں گا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں دعا کر رہا تھا کہ یہ خود مجھے کہیں کہ نماز پڑھائیں. تو میرے دادا نے نا ان کو کہا کہ جی آپ نماز پڑھائیں. صحیح. تو حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے کہتے ہیں کہ میں نے نماز یہ بات انہوں نے ہم جب ربا ان کو وزٹ کرنے گئے تو انہوں نے بتائی کہ میں نے سجدہ میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس بندے کو یہاں تک لا سکتا تھا. میں نے اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے سائلنٹ وے میں اس کو تبلیغ کی بھی کوشش کی ہے جو کیونکہ پہلی کھانے میں ہی تبلیغ نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن اب میں اس کو یہاں پہ لے آیا ہوں تیرے حضور آگے اس کے اندر دل میں تو تبدیلی پیدا کر. کہتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو میرے دادا نے کہا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے آج کی نماز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ نشانے پہ گئی ہے ڈائریکٹ ہٹ ہوئی ہے. تو آپ نا آ جایا کریں گزرتے گزرتے نماز بھی اکٹھے پڑھ لیا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کر کے انہوں نے رخصت کیا تو ایک تعلق شروع ہو گیا. اور اس دوران میرے دادا کو جو ہے وہ خواب آنے شروع ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں اور یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے وہ ایک دفعہ آئے ہیں اور پھر مہینے کے بعد آئے ہیں خواب میں. لیکن جب 2-3 دفعہ ایسے ہو گیا تو پھر نا وہ تیزی سے آنا شروع ہو گیا یعنی ہر ویک میں آ رہے ہیں خواب میں ایک ہی بزرگ آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے درود شریف پڑھا ہے اپنے گھر میں اور بہت زیادہ دعائیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں صرف نبوت کے مسئلے پہ آ کے جو ہے نا وہ ضد کر جاتا تھا کہ یار نبی آنا تو پاسبل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے جب میں خواب میں دیکھتا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مجھے ان کا آنا نظر آتا تھا کہ وہ آئے ہیں. اور باقی جو لوگ ہیں وہ دکھاتے تھے مجھے سٹک کو چبو کے کہتے تھے کہ اس طرف جاؤ جدھر باقی لوگ جا رہے ہیں. اور وہ جو قافلہ ہوتا تھا وہ لوگ سفید کپڑے پہنے بڑے صاف ستھرے اور ان میں موسٹلی ہمارے احمدی ریلیٹو نظر آتے تھے ان کو.
یا احمدی جو لوگ تھے، تو کچھ باقی ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو جن کو یہ جانتے ہی نہیں تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو احمدی نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے بار بار اس میں کچھ نہ کچھ چیز ہے صحیح ہے. اور آپ کے دادا نے مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا ضرور خواب میں، لیکن جانتے نہیں تھے کہ وہ کون، جانتے نہیں تھے کون. ٹھیک ہے. تو یہ نا اس دن دعا کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے. کہتے ہیں میں جب سویا ہوں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور بڑے غصے میں اور جلال میں انہوں نے آ کے اسٹک چبھائی ہے مجھے اور مجھے کہا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں تمہیں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرف جاؤ جدھر یہ لوگ جا رہے ہیں، تو تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا میری بات کا. اور کیا یہ وہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ غلط ہیں. کہتے ہیں مجھے نا میں جب اٹھا ہوں تو میری کپ کپی تھی. میں نے اس طرح کیا کہ صبح پوسٹ آفس چل گیا، تو یہ ساتھ نا کیونکہ نمبر دار بھی تھے اور پوسٹ آفس میں بھی وہاں پہ ان کی سروس تھی اس وقت. تو وہاں پہ جو پوسٹ آفس کے جو ہیڈ تھے ماسٹر عبد الکریم، وہ احمدی تھے. تو یہ کہتے ہیں دادا کہ میں 1.5 سال سے کچھ عرصہ سے ان کی بڑی حکم عدولی کر رہا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ احمدی ہے، کوئی بات نہیں ماننی اور ہر طرح سے ان کو تنگ کرنا اور جو پاسبل تھا. کہتے ہیں میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، یہ دیکھ لیں آپ. اور کچھ میل تھی جن کو پوسٹ آفس اسٹیمپ کرتا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہا تھا تو ایک رسالہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کا انویلپ پھٹا ہوا تھا. کہتا ہے جب میں نے پکڑا تو باقی انویلپ بھی پھٹ گیا اور اوپر سے وہی چہرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. کہتا ہے مجھے لگا کہ یار ان بزرگوں کو تو میں نے کہیں دیکھا ہے. کہتا ہے ایک دم جو ہے نا مجھے ایک آنکھوں کا کلک سا ہوا، جھماکا سا ہوا کہ یار یہ تو حضرت وہی بزرگ ہیں جو خواب میں آتے ہیں. کہتے ہیں میں لے کے ماسٹر عبد الکریم صاحب کے پاس چلا گیا. تو ماسٹر عبد الکریم صاحب نے دیکھا تو مجھے جماعت کے بارے میں بھی سارا دوبارہ بتایا اور ان کا بتایا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، بانی جماعتیں ہیں، بانی جماعتیں ہیں. پھر انہوں نے حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والوں سے رابطہ کیا دوبارہ، ان سے بھی ایشورنس لی اپنے طریقے سے کہ جی آپ گارنٹی دیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ سچی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تسلی ہوگی. پھر گارنٹی کیسے لی انہوں نے؟ گارنٹی کے واقعہ یہ بتاتے ہیں وہ کہ حضرت مولوی محمد حسین صاحب سبز پگڑی والے جو بزرگ تھے صحابی مسیح موعود علیہ السلام، ان کو کہا کہ جی اب دریا پنچ میں کھڑے ہو جائیں اور دریا پنچ میں اتنا کھڑے ہوں کہ آپ کے پانی نیک تک پانی ہو اور آپ خدا کی قسم کھا کے کہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے نا وہ سچے. اب یہاں پر مجھے تھوڑا سا صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ پوسٹ آفس والے واقعے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، تو مجھے الفضل دیکھنی پڑے گی کیونکہ لیکن یہ واقعہ بہرحال ہوا ہے. تو یہ پھر انہوں نے یہ کہا. تو پھر جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو پھر انہوں نے آ کے رات کو ہی آ کے سو گئے اور صبح انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا تیاری کر کے تو صبح پونچھ سے بس پہ بیٹھ کے تو یہ چلے گئے. 2-3 بسیں تبدیل کرنی پڑی تھی قادیان. اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہ سحری کے ٹائم قادیان پہنچے اور سیدھا مسجد مبارک چلے گئے. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. کہتے ہیں ان کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ دیکھ کے تو کہتے ہیں جسم پہ کپ کپی تاری ہوگی. 5-6 بندے تھے، نماز کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. انڈیویجول بیعت ہوتی تھی اس وقت. سر تھا اس میں. پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن قادیان گزارے اس کے بعد، کہتے ہیں وہی میری زندگی کا حاصل تھے. اور پھر سے یہ واپس آئے ہیں اور آ کے پھر باقی خاندان میں یہ ان کی خبر پہلے ہی کشمیر میں پہنچ چکی تھی جب یہ آئے ہیں کہ انہوں نے احمدیت قبول کر لیا. اور وہاں پہ باقی پھر ریلیٹیو جو تھے دوسرے ٹرائب سے تھے وہ بھی آ گئے اور پھر وہاں پر بڑا ایک نا وہ مخالفت بھی ہوئی. لیکن وہاں پر یہ تھا کہ کیونکہ ان کا ہولڈ تھا اس وجہ سے مخالفت جو تھی وہ دب جاتی تھی، لیکن لوگوں نے پھر بڑا جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا اور بڑی اس کی سیلیبریٹ کیا. تو جب آپ کے دادا جان نے بیعت کر لی تو آپ کی دادی جان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ دادا لکھتے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ میرے لیے یہ پریشانی تھی کہ اب میں فیملی میری ٹوٹنے کا خطرہ ہے، کیونکہ جو دادی تھیں وہ بھی جو دوسرے فیملی میں سے تھیں تو وہ بھی کافی جو تھے نا ان کا بھی اسٹرانگ ہولڈ تھا. تو وہ انہوں نے آ کے وہ دادی سے ذکر کیا کہ دیکھو میں نے بیعت کر لی ہے تو تم اگر چاہو اولاد لے کے جانی ہے، گھر سے کوئی چیز لے کے جانی ہے، اگر تم علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیا ہے اور میرا آپ یہی رستہ ہے. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ جس کو آپ نے مان لیا ہے، اب میں نے تو بہت عرصہ پہلے ان کی بیعت کر لی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں وہ میرے لیے دوسری خوشی تھی کہ دادی جان پہلے وہ آگے جا ان کے چکی ریلیٹیو ان میں سے تھی تو انہوں نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو شاید یہ میری دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آج تم بھی جو ہے نا وہ
الحمدللہ، یہ ایمان لائے. امیزنگ. پھر وہاں سے دادا، ابھی ہم دیکھ رہے تھے ان کی ابو، کیونکہ ابو کے اندر ایک خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ چندے میں نا، وہ کہتے تھے کہ چندہ سال کے آخر کا ویٹ نہ کیا کریں، دینا تو ہے ہم نے ہر حال میں، تو چندہ سال کے شروع میں دیں اور پورا سال اس کا پھل کھائیں. پھر آخر میں دیں گے تو پھل تو سارا تقسیم ہو چکا ہے. ہم ایک مذاق میں کہتے تھے بات کہ پھل تو تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، تو آخر میں دینے کا کہتے ہیں کہ وہ مقام نہیں ہے جو آپ کو پہلے دینے کا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو کسی معاملہ میں فائنینشیل پریشانی کو سامنے ہے، تو جو اماؤنٹ اٹھائی ہے اور وہ چندہ دے دی ہے کہ چندہ دے دیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اور خدا تعالیٰ پھر ایسے طریقے سے اسباب پیدا کرتا تھا کہ ہمارے لیے وہ ایک مثال بن جاتی تھی. تو دادا نے اس وقت کے دور کی جو ہے نا وہ طریقہ جدید میں شامل تھے، وقف جدید میں، باقی چندہ جات میں، اور پھر اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنا کہ جماعت کے اوپر فوکس رکھنا اور خلافت کے ساتھ اٹیچ کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی جو تھی وہ قربانیاں تھیں. دو ایسے واقعات ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا بھی ذکر چلتے چلتے ہو جائے. آپ کے خاندان نے احمدیت کی خاطر قربانیاں بھی دیں، مخالفت کا سامنا بھی کیا، اور ریسنٹلی بھی آپ کے فیملی کے بعض افراد کو پاکستان میں قسم کی دقتوں کا سامنا تھا. بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں چاہوں گا کہ آپ کسی حد تک بہرحال اس واقعے کے بارے میں بھی بتائیں جو آپ کے خاندان کے افراد کو پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے درپیش آیا. پاکستان کے حالات تو دیکھیں، میرے والد صاحب نے جب آرمی جوائن کی تھی، میرے والد صاحب آرمی کمیشن آفیسر تھے، اور ہمارے پورے اس ایون جو پورے ٹاؤن تھے نا، ایون قریب ہمارے جو کسنا کا ٹاؤن ہے اس کی 30-35 ہزار پاپولیشن ہونی ہے، اور جو باقی ساتھ کے گاؤں ہیں ان سب ایریاز میں ملا کے صرف ایک واحد ہی کمیشن آفیسر تھے. تو مخالفت کا سلسلہ تو آرمی سے اسی وقت ہی شروع ہو گیا تھا ان کا. تو وہ تو ایک لمبے واقعات ہیں، میں اتنی اگر میں جاؤں گا تو پروگرام کا ٹائم اجازت نہیں دیتا. لیکن مخالفت اس قدر رہی ہے کہ ابو صدر جماعت بنے اس وقت بھی مسائل، اور ابھی ہماری جو ہے نا قریبی ریلیٹیو رہ رہے ہیں وہاں پہ، ان کو رشتہ داروں کو بہت زیادہ مسائل کہ پانی کا بائیکاٹ ہے، ان کو واٹر سپلائی نہیں دی جا رہی، ان کو فوڈ کی جو ہے نا وہ جو نیسیسٹیز ہیں ڈیری. یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ آپ اسلام کے کے نام پہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا جی جا رہا ہے، بالکل ابھی بھی ہو رہا جبکہ اسلام میں اس قسم کے بائیکاٹ کا تصور ہے ہی نہیں. ہے. جہاں پہ کھانے پینے کا جو ہے ذریعہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو معاندین تھے، یعنی وہ جن کے ساتھ باقاعدہ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، ان کا بھی پانی کا بھی بند نہیں کیا، ان کے بھی کھانے پینے کی جو خورد و نوش کی چیزیں تھیں ان کو بند نہیں کیا. وہاں پہ جی بچوں کو نکالا گیا ہے اور سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اسکول کہ سے اس وجہ سے نکالا گیا ہے کہ آپ احمدی ہیں، سرٹیفکیٹ پہ لکھا اسکول ہوا سے ہے، خارج کر اسکول دیا سے کہ خارج کیونکہ کیا احمدی گیا ہے. ہیں. حضرت مسیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ امام مہدی اور اس کی جماعت کی کوئی نشانی بتائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی نشانی یہی ہے، وہ جو 73 فرقے کی تھی، کہ ان پر میرے اور میرے صحابہ کے حالات دہرائے جائیں گے. تو اس حالات میں یہی مانا تھا علیہ کہ وسلم ان کو بائیکاٹ کیا جائے گا ہر لحاظ سے. شبی ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لمبا عرصہ وہاں پہ رہے ہیں. سیم چیز، سیم واقعات کہ ان کو گاڑیوں پہ نہیں بٹھانا، گاڑی بکنگ ہاسپٹل کے لیے نہیں دینا، فوتگی ہو گئی ہے تو جو ٹینٹ سروسز ہیں، چیئرز ہیں یا ٹینٹ وغیرہ ہیں، وہ نہیں دینے کے جی ہم کافروں کو نہیں دیتے. اب تو احمدیوں کو قبرستان سے، احمدیوں کے جو مردے ہیں جن جی کی وفات ہو گئی ہے، ان کی نعشوں کو قبروں سے نکال کے ابھی باہر پھینک دیتے ہیں، قبروں کی ہمارے مرمتی ریلیٹیو الگ کے کرتے ابھی ہیں. کتبے توڑے گئے ہیں وہاں پہ، اور کیا نام ہے، بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے، پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کو فوڈ جو ہے نا وہ نیسیسٹیز بند کی جا رہی ہیں، ان کو دور سے 8-10 کلومیٹر دور جا کے جو ڈیلی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ لانی پڑتی ہیں. ابھی وہاں پر یہ مسائل چل رہے ہیں. انا للہ. بہرحال یہ حالات بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تحت پلٹا کھائیں گے، بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی نوکری جہاں آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو الحمدللہ پروموشن بھی ملی، اور آپ نے اس واقعے کا مجھ سے ذکر کیا. میں چاہوں گا کہ یہ بڑا ایمان افروز واقعہ. آپ کی پروموشن جہاں ہوئی، آپ کی جاب پہ ایک آپ کا باس ہے جو عربی ہے، اور کسی وجہ سے بہرحال ایک رنگ کی مخالفت وہ آپ کی کرتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے اس کی مخالفت کے باوجود خدا تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی رنگ میں اس طرح سے نوازا.
بہت اچھا کوشچن ہے مروی صاحب. اصل وہ جو میرے باس ہیں میں بھی ان کو نہ پتا ہو کہ میں احمدی ہوں, یعنی ان کی مخالفت احمدیت کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتی, لیکن مجھے جو چیلنج آ رہا تھا جس میں خدا تعالیٰ نے مدد کی, وہ ایک مطلب ہے ناممکن چیز نظر آ رہی تھی جو انسانی طاقتوں سے باہر تھی. وہ یہ تھی کہ میری کوالیفیکیشنز اور سرٹیفکیشنز کریڈینشیل, ایجوکیشنل کریڈینشیل کافی اسٹرانگ ہیں, تو وہ اس سے تھوڑا سا انسیکیور فیل کر رہا تھا. اور وہ جو ہائر پلیٹ فارمز تھے وہاں پر ہمیشہ یہی پروو کرتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اوور کوالیفائڈ ہے اس جاب کے لیے, جو بھی جاب میں اپلائی کرتا تھا. تو میں ان کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا کہ جو میں آلریڈی ایک جاب کر رہا ہوں اس پہ لیے میں اوور کوالیفائڈ نہیں ہوں, تو اس سے اوپر والی کے لیے میں کیسے ہو سکتا ہوں اوور کوالیفائڈ. اور اوور کوالیفائی ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے اس چیز کے لیے, آپ کی کوالیفیکیشن بہت اسٹرانگ ہے تو آپ جو ہے نا وہ یہ اس جاب کے لیے ہمیں وہ سارے کریڈینشیل نہیں چاہیے, جبکہ وہی چیزیں موسٹ الائن ہوتی تھیں. تو ڈفرینٹ پرابلمز آ رہے تھے, اور میں نے جابز اپلائی کی انٹرنل اور کچھ دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی اپلائی کی جس میں میرے انٹرویوز ہوئے, اور میں نے جو مجھے فیڈ بیک ملی انٹرویو پینل کی طرف سے بعد میں, انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے انٹرویو میں. اور پھر مجھے کال آ جاتی تھی وہاں سے کہ جی آپ وڈرا کر لیں اپلیکیشن, کیونکہ ہم نے دوسرے بندے کے لیے جاب اوپن کی ہوئی ہے, اپنے کسی اندر کے بندے اپنے کے لیے جو ان کے خیال میں ان کا وہ بھی اپنا بندہ ہے اور وہ بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آلریڈی ایک سسٹم تھا جس میں پینیٹریٹ نہیں ہو رہا تھا. تو کافی اظہر صاحب کو میں نے تقریباً مور دین 300 خط لکھا ہوگا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ ہونا تو ہے, خدا کی خاص منشا ہے کوئی. تو میں ڈیلی خط لکھ رہا تھا اور کئی سالوں سے لکھ رہا تھا, تو کنسسٹنسی سے چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے, اور میرا کام یہی تھا کہ میں نے اپلائی کرنا. ایک دن اس بہت سے ڈسکشن ہوئی میری, تو وہ اپنی طرف سے نا مجھے جسٹیفائی کر رہا تھا کہ میں تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بن رہا ہوں بلکہ میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں. تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو تم سپورٹ رکاوٹ ڈالنا بھی چاہو گے تو نہیں ڈال سکو گے, اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سپورٹ کرنا ہے تو سارے اسباب جو ہے نا وہ سپورٹ میں لگ جاتے ہیں. تو اس وقت تک مجھے یہی چانس نظر آ رہا تھا کہ بظاہر 0% چانس ہے, سوائے یہ کہ خدا فضل ایک کر دے, خدا کے فضل پہ امید تھی, اور باقی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ دنیاوی حقائق جو ہے نا وہ میری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اچانک کمپنی نے, یہ کمپنی کا جو ہمارا سسٹم ہے, یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے, یہ 175 سال سے 175 ایئر سے سسٹم چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک لا چینج کیا, انہوں نے لا یہ چینج کیا کہ اس پوزیشن کے اوپر جو میرے سے اوپر کے جو 3 لیول ہیں, صرف اسی کے لیے انہوں نے لا یہ چینج کیا کہ نو انٹرویو از نیڈیڈ if candidate has specific qualification and credential, right, he would be able to get the promotion automatically without any interview. تو جب یہ انہوں نے لانچ کیا تو ایون میرے باس نے اس وقت بھی ایک پھڈا کیا, اور اس نے کہا کہ نہیں, اس کا کوئی نہ کوئی ایویلیوشن کرائٹیریا ہوگا, مینیجر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ پروموشن کے پوزیشن میں ہے یا نہیں. اور آپ کا باس مینیجر خود ہے, وہ ہے. تو وہ پھر اس نے جب اس نے کریڈینشیل کی ایویلیوشن کی, اس نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کیا, اور مجھے خود اس نے اس وقت کہا کہ دیکھو آخر پہ پروموٹ تمہیں میں نے ہی کرنا ہے. تو میں نے اس وقت دل میں ہی کہا کہ میں نے کہا کرنا تو خدا تعالیٰ نے ہے, تو جب دنیاوی ایسے وسیلہ تم نے بننا ہے تو آ ہی دے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ بات ہے, ایویلیوشن پینل بیٹھا, ڈائریکٹر تھے ہمارے, اور اس نے مجھے بھی انوائٹ کیا اس میں, اور اس نے ایویلیوشن میں گو تھرو ہوئے. تو پھر اس کو ادھر ریئلائز ہوا کہ جی ہم نے کریڈینشیل کے نمبر بھی ڈالنے ہیں بیچ میں. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری پروموشن جو ہے وہ تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور ادھر انہی لوگوں کے سامنے, اسی ڈائریکٹر کے سامنے اس نے خود کہا کہ دیکھو آج تمہاری جو پروموشن ہوئی ہے صرف ان کریڈینشیل کی وجہ سے ہوئی ہے. پہلے اس نے, میں نے جو بھی جائزہ لیا, جو ایک منیمم کرائٹیریا بنتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے اوپر پورا ناٹ ٹو مچ ٹائم بٹ تھوڑا ٹائم اور سپینڈ کرنا پڑے آپ کو. ایک بہت ہائی رسک پروجیکٹ دیں گے ہم, اس کو پہلے مینج تو پہلے آپ مینج کریں, وہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو دین آئی ول, یعنی آخری لمحے پہ بھی اس نے اپنی طرف سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی, ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی. تو جب اس نے یہ حرکت کی تو پھر کیا ہوا؟
جب یہ حرکت کی تو پھر جب اس کی ایویلیوشن شیٹ تھی تو اس وقت پھر ایک دم ہی وہ خود نہ اس کو کسی نے بتایا ہے پینل میں یا کسی اور پینل شخص نے، میں کسی نے ہاں بتایا، کیونکہ وہ آن لائن تھی میٹنگ. ہاں تو لیکن ایک دم وہ جو کہتا ہے کہ ہولڈ آن نا، مجھے تمہارے ایویلیوشن کے نمبر بھی ڈالنے ہیں اس میں. ہوں، تو پھر ایک دم کہتا ہے کہ کانگریچولیشنز جو ہے نا. لیکن اس دن ایک شاکنگ پوائنٹ یہ تھا کہ میری میٹنگ تھی صبح ارلی ہاں مارننگ 8:30 9 اور 9:30 پہ. تو جب صبح میں نے سسٹم لاگ ان کیا ہے تو اس پر میرا ڈیزگنیشن آلریڈی پروموٹ شو ہو رہا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پروموشن ہے یا مسٹیک ہے. ہوں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ایچ آر نے آلریڈی کر دیا ہوا ہے کوس کے حساب کے اوپر. تو پھر اس نے وہ کیا تو پھر اس ڈائریکٹر کو بھی کہا ہے. پھر ڈائریکٹر نے خود مجھے کہا ہے کہ نہیں. پھر اب کیونکہ بال جو ہے وہ دوسرے کورٹ میں چلی گئی تھی، اب وہ اس نے ٹرن لیا ہے، ٹرن اراؤنڈ، اور اس نے کہا ہے کہ جی دیکھیں ڈائریکٹر کو کہ جی میں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارم مینیجر سے رابطہ کیا ہے اور بہت اچھی فیڈ بیک آئی ہے اس کے بارے میں، اور اس نے جو ہے نا یہ بہت ہی ہائی پرفارمنس دی ہے فلاں فلاں پروجیکٹس کے اوپر. تو دیٹس وائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو اب وہ جو ہے نا اس وجہ سے پھر اس نے وہ اس کو جسٹیفائی حالانکہ کیا. اگر وہ یہ نہ بھی کہتا ہے تب بھی آپ کی پروموشن ہونی تھی اور وہ روک نہیں تھا سکتا. خدا تعالیٰ نے جب کرنی تھی تو ہاں جی، میں تو یہی سمجھتا ہوں. ہاں جی، لیکن وہی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ اسلام میں بھی یہی کہتا ہے، میں نے اس کو یہی کہا تھا، میں نے کہا اسلام میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہارا سربراہ ہو اس کی اطاعت کرو، چاہے اس کا سر منکے کے دانے کے برابر ہو. تو میں نے کہا تم میرے باس ہو، میں تمہاری اوبیڈینس تو کروں گا. باقی میری پروموشن مجھے یہ پتا ہے کہ تم رکاوٹیں ڈال سکتے ہو. خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے سپورٹ کرنا ہے یا روکنا ہے تو وہ تمہاری ذات ہے، لیکن الٹیمیٹ حکم تو اللہ تعالیٰ کا چلنا ہے. تو یہ اس کو پتا تھا، لیکن یہ تھا کہ بس خدا تعالیٰ نے غیب سے جو ہے نا وہ اسباب کیا، اور میرا وہ بیسیکلی 2 فردر گریڈ اسکپ کر کے تو 3rd لیول پہ انہوں نے پھر کر دیا مجھے. ماشاء اللہ جی. احمدیت کی برکات اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کے اوپر شب و روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں. ان برکات کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ.